ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 24 مارچ 2024 کو قرآن کلاس نمبر 91 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی جیوز اینڈ کرسچنز، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں۔ یبین یکم کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت سی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، یعنی جو کچھ دین تم ٹیمپر ہو چکا تھا، تم نے دین کے اندر خود سے عقائدہ داخل کر دیا تھے کہ جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا، اس کا عدلین فرض یہی ہوتا ہے کہ اسے پہلے جو انبیاء کے ماننے والے گزرے ہیں، انہوں نے دین کے اندر جو بدعت داخل کی ہے، عقائد کی خرابیاں، وہ ان کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی منصب قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھی انہوں نے ایڈریس کیا۔ یہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے تھے، حق بات، سچائی کی بات، عقائد، نظریات، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی چیزیں، وہ سب کی سب یہ پیغمبر ان میں سے اکثر چیزیں تمہیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وَيَعْفُوحًا کثیر، اور کئی چیزوں سے درگزر بھی فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے موٹی موٹی ڈاکٹرین کلیئر کر دی جائے، باقی باریکی کا نہیں بتانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی لوگ برائیاں بالکل پوچھ رہے ہوتے ہیں، جب موٹی موٹی بات بتا دی، اب باقی جتنی باریکیاں اس کے اندر فال کرتی ہے، وہ سب کی سب اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کے طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اگر تو اس کا معنی عربی لینگویج کے اعتبار سے ایسا کیا جائے کہ واو کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ پچھلے لفظ کی تفسیر ہے، تو یوں ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کے طرف سے نور، یعنی کھلی کتاب قرآن۔ یہ معنی بھی درست ہوگا، اور اگر واو کو آپ اور کے معنوں میں کریں گے
تو وہ یہ ترجمہ بنے گا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک کھلی کتاب۔ یہ دونوں معنی درست ہے۔ عموماً اہل حدیث اور دیوبند بریلویوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دوسرے معنی کو پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے نور کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعلق ہے تو ہم انہیں نور ہدایت تو مانتے ہیں۔ انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے ایسے داعی ہے جو چمکا دینے والے آفتاب ہے، سراجم منیرا، تو نور ہدایت تو ہے، آپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور دلائل نبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں دعائے ابراہیمی ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے۔ یعنی آپ کی والدین کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر یہ رومن امپائر تک بھی اس کی دعوت پہنچ جائے گی، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور۔ یہ بالکل صحیح سند سے حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، جامعہ ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے یہاں اس وقت بھی ختم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اللہ کے علم میں میں اس وقت بھی آخری پیغمبر تھا۔ یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ موجود ہے، نور ہدایت والی بات بھی ہے، اور اس کو سپورٹیو اہل سنت کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن کی باقاعدہ طور پہ لکھی گئی ہے، وہ تفسیر ابن جریر ہے، امام تبری کی ابن جریر تبری المتوفا 310 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہے۔ انہوں نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے اور تاریخ ابن جریر بھی لکھی ہے۔ تاریخ ابن جریر کا عربی میں نام ہے تاریخ الامی والملوک، اور وہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے شروع کر کے نبی علیہ السلام تک کی ہے، کئی جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ اردو میں بھی آ چکی ہے، اور اسی کی آپ سمجھ لے تلخیص حافظ ابن کثیر نے کی ہے، ان سے تقریباً آلموسٹ 500 سال کے بعد، جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، البدیہ والنہایہ۔ اسی طریقے سے ابن جریر نے تفسیر ابن جریر بھی لکھی ہے۔ تفسیر تبری قرآن کی وہ باقاعدہ پہلی تفسیر ہے، اسی کی تلخیص پھر حافظ ابن کثیر نے کی، تفسیر ابن کثیر۔ تو بیسیکلی جو بڑی پرسنالٹی ہے ابن جریر تبری ہے، انہوں نے سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 15 کے کانٹیکس میں لکھا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، اور اس سے اگلی آیت اس کو سپورٹ بھی کر دے گی۔ 2007 کی بات ہے، میں حج کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک لال داڑھی والے بیٹھے ہوتے ہیں، دیوبندی بزرگ شیخ مکی، اور ان کا مقصد وہاں بیٹھنے کا سارا زہر اگلنے کا ہوتا ہے بریلویوں، اہل حدیث اور اہل تشیع کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف۔ وہ اس لیے نہیں بولتے خود دیوبندی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ سعودی حکومت میں ایک دیوبندی کو انہوں نے کیوں دیا ہوا ہے؟ وہ بیسیکلی زمانے جہالیت کے وہاں پہ موجود ہے، یعنی شروع سے ان کو کئی عربوں کے ساتھ دوستی لگ گئی، اور وہ ہوتا ہے نا، پرانے کوئی آخری معاملات چل رہے ہوتے ہیں، آخری یادگار اسلاف ہے، اس کے بعد کسی دیوبندی کو وہاں پہ اجازت نہیں ملے گی، یہ آخری ہے، جتنے دن زندہ رہ لے۔ اب تو آخری وقت میں تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عجیب قسم کے بیہودہ واقعات اور اس قسم کے سوالات کے جوابات دے کے امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہی جو مفتیوں کے کام ہے، یہاں پہ بھی مفتیہ کی ویڈیوز لیک ہوتی ہے تو وہ اس قسم کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔
تو میں جب حج کے لیے گیا تھا تو وہ اپنا میگا فون لے کے 15 سے 20 اپنے مریدوں یا زیادہ سے زیادہ 40-50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بریلویوں نے تحریف کر دی ہے اور کہہ دیا ہے اس سے مراد کتاب اللہ ہے. اب اس بیچارے نے ابن جریر کی تفسیر پڑھی ہو. یہ لوگ تو اپنے مسلک کے اپنے کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں, دوسروں کو پڑھتے نہیں ہے, ان کو پتہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا الزام جو بریلویوں پہ لگا رہا ہے, وہ بریلویوں کو تو چھوڑ کے جب ابن جریر طبری کے اوپر یہ الزام لگائے گا تو آپ کی تو پوری اپنی سنیت سٹیک پر لگ جائے گی. اور جو فتوے آپ ان کے لگا رہے ہیں وہ تو ان پہ بھی جائیں گے. آپ اس عقیدے کے اندر ہوئی غلط چیزیں جو ہے ان کی مخالفت کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کو اسپیشی کے طور پہ انسان مانتے ہیں. آپ اس اعتبار سے نور نہیں ہے لیکن ہدایت کے اعتبار سے آپ نور ہے. ایون آپ کے صحابہ بھی نور ہے, قرآن بھی نور ہے, بخاری اور مسلم بھی نور ہے, جس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں. اور بریلویوں کا یہ سمجھائے کہ اللہ کے بندوں نبی علیہ السلام کو آدمی ماننا, بشر ماننا, یہ ان کی افضلیت ہے کیونکہ اشرف المخلوق کا بشر ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں سب سے افضل مخلوق, اور لاجیکلی بھی انسان اپنی مرضی سے خدا چنتا ہے. اور فرشتے جو ہے ان میں تو نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہے. انبیاء کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف کے وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں. مادہ ان کے اندر بھی گناہ کرنے کا موجود ہوتا ہے اور یہی ان کی خوبی ہے کہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے. جبرائیل علیہ السلام اگر گناہ نہیں کرتے تو ان کے اندر کوئی حس ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی, تو وہ کمال نہیں ہے. کمال تو یوسف علیہ السلام کا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برآن نہ دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر غالب ہوا, کسی بھی وجہ سے ہوا, اللہ نے کوئی چیز ان کے دکھا دی. بہرحال ظاہر ہے کہ ڈیسیشن تو خود ہی کیا بچنے کا. تو انبیاء اکرام افضل ہے فرشتوں سے, لہٰذا یہ اس پہ کوئی مصیبت میں نہیں پڑ جانا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, جنوں کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. اور یہ جو پہلے دو حصے ہیں یہ سورۃ الرحمن میں, سورۃ الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں سے پہلے آگ کے لپٹ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو کھرکھراتی ہوئی مٹی سے. اور آگ کی لپٹ بھی وہ اوپر والا فلیم جو ان سین فلیم ہے. ایک فلیم وہ ہے جو آپ کو روشنی کے شکل میں نظر آتا ہے, اس کے اوپر بھی ایک فلیم ہوتا ہے جس کے اثر جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ سب سے زیادہ گرم حصہ فلیم کا وہی ہوتا ہے. اس لپٹ سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو انسان کی افضلیت بشر ہونے میں ہے. بیسیکلی بریلوی ڈسیو اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو انسان مان لیا تو ان کی توہین ہو جائے گی. ان کو یہ بتائیں کہ ان کو نور ماننا توہین ہے اگر آپ اسپیشی کے طور پہ مان رہے ہیں, کیونکہ نور سے مٹی افضل ہے. جو مخلوق نور ہے ایک تو ہے نا اللہ نور سماوات والارض, اللہ نے اللہ کے نور کی جب بات ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی, وہ اللہ کی صفت ہے. مخلوق نور جو اللہ نے کریٹ کی ہے, جیسے فرشتے اللہ کی صفت نہیں ہے, اللہ کی مخلوق ہے. انسان اللہ کی صفت نہیں, اللہ کی مخلوق ہے. اسپیشی کے طور پہ اسپیشیز سب سے افضل انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو نبی علیہ السلام کی فضیلت بشر ہونے میں ہے, لیکن یہ بشر ہونا آپ کا ایک اسپیشی کے طور پر ہے, ادروائز مرتبہ کی بات نہیں ہے. مرتبے میں تو کوئی جن
کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر ان کے مرتبے کے نہیں ہے، اور ان کے انسان ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ایسی کوالٹیز دی تھی جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر خلائی لباس کے، بغیر کسی پروٹیکشن کے آسمانوں کی سیر کروا دی۔ معراج میں انسان تو خلا کے اندر بغیر سانس کے سروائیو نہیں کر سکتا، جنت کی سیر کروائی، جہنم دکھا دیا، اور کیا کچھ حقائق دکھائے، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں خوشی خضوع اختیار کیا کرو۔ اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کھجلی کر رہا ہے، کون داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آج کے دور میں کون موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پیچھے نظر آتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ ان دنوں ان دو آنکھوں سے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن تھی نبی علیہ السلام سے، پیچھے سے بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، آپ کو نظر آتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کے ساتھ پروٹیکشن پرماننٹلی اٹیچ کر دی تھی۔ دوسرا بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کسوف پڑھائی، سورج گرہن کی نماز، اور آپ نماز کے دوران چند قدم آگے چلے، پھر ہاتھ کو آسمان کی طرف یوں کیا، پھر یوں زمین کی طرف واپس کیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے نماز میں جو عمل کیا ہے ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نماز کے دوران جنت بھی جہنم بھی دکھا دی۔ میں نے جنت دیکھی، اس میں انگوروں کا میں نے ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے تمہارے لیے توڑ دوں، پھر تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے تھے، کیونکہ جنت کی نعمت کو فنا نہیں ہے۔ جنت میں آپ جتنے انگور کے دانے توڑ کے کھائیں گے دوبارہ اتنے ہی اگ جائیں گے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے، فنا تو دنیا کی چیزوں کا ہے۔ اب یہاں سے ہاتھ جنت کدھر 7 آسمانوں کے اوپر، تو یہ تو ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، اور صحابہ اکرام آپ کا پسینہ عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ عام بندے کو تو یہ کوالٹی حاصل ہی نہیں ہے۔ تو کئی ایک چیزیں تھی جو پرماننٹلی آپ کے ساتھ اٹیچ تھی۔ تو آپ انسان ضرور تھے لیکن مرتبے میں نہیں، اسپیشی ہونے میں، اور وہ آپ کا فخر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ تمہاری مثل سے مراد اسپیشی مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بھی اسپیشی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی یہ روزے رکھنا شروع کیے، لیکن کتنا عرصہ رکھ سکتے تھے؟ بے ہوش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام غصے میں آئے، جلال میں آئے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم نے سے کون ہے میری مثال ہو، یعنی نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ عام انسانوں میں تو نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن میں آیا ہے قل انما انا بشرم مثلکم، سورۃ القاف آیت نمبر 110، لیکن وہ پوری نہیں پڑھتے۔ آگے آیا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، وہی کے نازل ہونا ہی بہت بڑی ڈفرینشیشن ہے۔ اس لیے توحید بیان کرتے ہوئے توہین رسالت نہیں کرنی چاہیے، اس کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ توحید بیان کرے توہین رسالت کے بغیر، جو صحیح توحید ہے۔ تو یہ آیت چونکہ وہ اسی طریقے سے وہ مکی صاحب نے اپنے وہ مریدین میں بیٹھ کے وہ لال داڑھی والے مولانا صاحب نے کہا کہ جی امازہ بریلوی صاحب کا ایک شعر ہے، وہی جو مستوی یہ عرش تھا، خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ، اور اس کی نسبت انہوں نے امازہ بریلوی صاحب کے طور کی اور طرف کی، اور یہ صرف مکی صاحب نے ہی نہیں کی ہے، ڈاکٹر اسرا صاحب نے بھی کی ہے۔
میری جب ملاقات ہوئی تھی 2008 میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کس نے کہانی کروائی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. انہوں نے کہا یار وہ میں نے البریلوی کی کتاب تھی آسان الیہ ظہیر کی اہل حدیثوں سے میں نے سنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن بندوں کے بارے میں عقائد ہے ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا یہ شعر ہے. یہ تو وہ شعر ہے کہ 2004 میں توصیف راجدھی صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں طالب الرحمان شاہ صاحب وہ مناظرہ ہار گئے تھے. شوکت سیالوی بریلوی سے انہوں نے یہ شعر پڑھیا. یہ آپ لوگوں کے بزرگوں کے اشعار میں سے ہے. انہوں نے کہا جی شاہ جی آپ سید ہو, بہت احترام ہے. وہ اہل حدیث جو تھے وہ سید طالب الرحمان شاہ, پہلے ان کا نام تھا طالب حسین. پانچوں بھائیوں کے ناموں میں حسین آتا تھا. تو کہا شاہ جی بہت احترام ہے آپ کا, لیکن بتائے یہ شعر لکھا کہاں ہوا ہے؟ ہم مناظرہ یہیں پہ آپ کو جتا دیں گے, بتائے ہمیں. شاہ جی تو بڑی بڑی بات کر دی تھی, پھر کیا ہونا تھا. یہ جو شعر ہے تذکرو ایک گوسیہ کتاب ہے جس کے بارے میں امزہ بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ اس کتاب کی خرید و فروخت حرام, اسے گھر میں رکھنا حرام, اسے پڑھنا حرام, کہ اس میں شرکیت اور کفریت ہے. یہ اس کتاب سے شعر ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کفریات اور شرکیات چیزیں کے پلاندہ قرار دیا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب بھی نہیں ہے, وہ کسی اور صوفی کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے اس کا رد کیا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے دشمنی. مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ایک ای میل آیا اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ دیوبندیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ مولانا مودودی جو تھے وہ قادیانی تھے. آپ اندازہ کریں تاریخ واردات آپ دیکھیں. میں نے کہا کہ اور کوئی الزام نہیں ملا. اتنا بڑا الزام اس شخص پہ ہے کہ جس نے سب سے مدلل کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے. قادیانی مسئلہ وہ مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے. ایسی تو بہتوں نے لکھی ہے, لیکن مودودی صاحب پہلے بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے اس زمانے میں, جب قادیانیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے تھے. اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ اس فتنے کے بندی ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک مہم برپا کی. گورنمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا. اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھے, لیکن پلی یہ لے لی کہ اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے. کیس عدالت میں چلا, سزائے موت ہو گئی. مولانا مودودی کو قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے پہ سزائے موت. مولانا مودودی کو آج جتنے لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھے یہی مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انٹلیکچولی. بعد میں چلے وہ اور دیوبندی بریلوی مولانا بھی انوالو ہو گئے. بیچ میں تو مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی اور وہ بڑا رقت انگیز منظر ہے. وہ اخبار میں جب چھپی وہ اخبار جب گھر آیا ان کی وائف نے وہ اخبار چھپا لی بچوں سے. وہ بڑا دردناک واقعہ ہے. وہ ان کے بچے سناتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہے وہ بھی پھر ایک دلیری والے لوگ ہوتے ہیں, اور اسی بندے کو انہوں نے کہہ دیا یہ قادیانی ہے. یہ تاریخ واردات ہوتا ہے کہ آپ ایسی ادبی گالی دے دو کہ لوگوں کی مت ماری جائے. لیکن یہ حفیظ اللہ یوٹیوب, حفیظ اللہ فیس بک برکاتہ, آیت اللہ واٹس اپ, اور اب تو وہ بھی آ گیا ہے ٹک ٹاک حفیظ اللہ. ان سب کی برکت سے اب کسی کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن محدثین کے بارے میں آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ بہت بڑے ثقہ صدوق راوی ہے, دوسرا کہے گا یہ دجال تھا, تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا. اب آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں. آج اگر مودودی صاحب کے بارے میں کلیم کرے گے نا تو سر مودودی صاحب کی کتابیں تو نیٹ پر اویلیبل ہے.
ان کی تعلیمات قرآن اور سنت سے دلائل میں کئی ایک چیزوں میں نے بخاری مسلم کے خلافت اور ملوکیت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ مودودی صاحب نے اپنے گھر بیٹھ کے تو نہیں کتاب لکھنی، یہ تو سارا مقدمہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اب وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، پرانے زمانے میں دھوکہ لگ جاتا تھا، جس کے بارے میں آپ نیگیٹو تعارف کروائیں گے، لوگ نیٹ پہ دیکھ لیں گے، جی دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ وہ کی وفات کے بعد کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مولانا اسحاق کا تعارف بھی نہیں ہوا تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے مولانا اسحاق کون ہے۔ ان کے مخالفین نے کہا وہ بابا ہے جی، وہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ جو لوگ سعودی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ پھر ہماری مخالف پارٹی سے لیتے ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، تو بریلوی اور اہل حدیث کے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں، ان کو کون ٹکڑے دیتا ہے؟ کیونکہ بریلوی ریاست تو ابھی تک کوئی قائم نہیں ہوئی ہے، دیوبندیوں کا تو آپ کہیں گے طالبان دے رہا ہے، یہ ایک ادبی گالیاں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک کریٹیکل آیت تھی، میں نے اس پہ تفصیل سے بولا کیونکہ یہ ہمارے علماء مخالفت میں کس لیول تک الزامات لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت بہت کریٹیکل آیت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی سلامتی کی راہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ اچھا، یہاں سنگولر کا صیغہ آیا ہے، قرآن میں اسلوب کہیں اور جگہ پر بھی کہ پہلے جمع کی چیزیں بیان ہوتی ہے، اینڈ پہ پھر سنگولر کا صیغہ، یہ بتانے کے لیے کہ ساری جو باتیں ہیں وہ ان تعلیمات کے خلاصہ ایک ہی ہے۔ آپ سورۃ الاعراف میں سورہ ہود میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کئی قوموں کے بارے میں فرمائے گا۔ قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا ہے، ہاں، لیکن قوم عاد کی طرف تو ایک رسول آیا تھا، لیکن ایک رسول کا انکار بھی گویا کہ ساری رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ رسول قرآن یہ ایک آرگینک ہول ہے، دعوت تو ایک ہے نا۔ میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام کے ذریعے خوشنودی کی راہیں دکھلا دیتا ہے۔ جو پیروی کرتے ہیں اس کی، جو خالی چومتے ہیں، چاہے انگوٹھے چوم لے چاہے قرآن کو چوم لے، ان کے لیے نہیں، جو پیروی کرتے اللہ کے نبی کی اور قرآن کی۔ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہوں نے پہنچا دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ آپ دیکھیں سیدھا راستہ بھی سنگولر کے صیغے میں آیا ہے، ہدایت کا نور بھی سنگولر میں ہے آیا ہے، گمراہیاں جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آئی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ ہے، نہیں، طریقہ ایک ہی ہے۔ ہاں، فروعی مسائل میں اصلاحاتی ایشوز میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو صحابہ میں بھی تھا، ایون نبی علیہ السلام سے بھی کئی ایک اعمال ثابت ہے، انہوں نے کسی کو افضلیت غیر افضلیت ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، دوسرا کہتا ہے ہاتھ باندھ کے، تو دونوں سنت ہے تو ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو منسوخ نہیں کیا، وطر کے کتنے طریقے ہیں، کسی کو منسوخ نہیں کیا، لیکن جو عقائد اور نظریات ہے، جو محکم چیز ہے، ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کرے وہ بھی حق پہ ہے،
جو یہ کرے وہ بھی حق پہ ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو قرآن اور سنت کی دلائل چاہیے ہوگی۔ اصولی باتیں تو سنگولر کا صیغہ ہے، اور صراط مستقیم کون سا ہے جو نبی علیہ السلام کا راستہ سورۃ الانعام میں آیا ہے نا، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستہ دکھا دیا ہے، دینن قیمم ملتا ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو کہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک دینی ابراہیم پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم بھی وہی ہے، وہ راستہ جن پر تیرے نیک لوگ چلے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو پکڑ لو، صراط الذین انعمت علیہم سے یہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ارے ظالموں، اس کا ترجمہ تو پڑھو، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیری انعامی یافتہ لوگ چلے۔ وہ راستہ کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام راستے ان لوگوں کو نہیں ہے، لیکن ہدایت اس سے ہی ملے گی جو چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف کر دے گا۔ اب 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کی، بڑی تگڑی اور بڑی ڈاٹی کے ساتھ لینگویج یوز ہوئی ہے، جو پاکستان کے ڈاکٹرین میں تو گستاخانہ ہے، ایک نبی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو۔ اب ان کے پاس پلی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں آپ اور اللہ یہ معاملہ تو چھوڑیں، یہ جو لینگویج ہے آپ نے لوگوں کو ڈاکٹرین پڑھائی ہوئی ہے تھی، اس میں تو آپ چھوٹی چھوٹی بات کو توہین رسالت کہہ دیتے۔ یہاں اس عیسیٰ ابن مریم کو جس طریقے سے اللہ نے اس پورے معاملے میں ایڈریس کیا ہے، ان کی شخصیت کو آپ سے پوچھ کے یہ کتاب نازل ہوتی تو یہ توہین امیز الفاظ جو آپ کے ڈاکٹرین میں ہے یہ کہ کبھی نہ ہوتے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یعنی اس زمانے میں جیکوبائٹس کا عقیدہ تھا کہ آج کل پروٹسٹنٹ کا، یعنی اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم گویا کہ اللہ زمین پہ اتار آئی انسانیت کی شکل میں۔ قل اعوذ باللہ تعالی، اللہ نے کہا یہ کھلا کفر ہے۔ کافروں کو اتنا کہہ دیا، کرسچنز کو اپنے نبی کو کہا، اب ان کو آپ نے جواب دینا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے بھی اسی طریقے سے مخالفین کو جواب دینا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے اپنا جو طریقہ ہے وہ خود ایجاد کرنا ہے۔ ہمارے ہادی منجی رہنما رہبر استاد کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے جائے گا کہ آپ نے عیسائی کو کس طرح سمجھانا ہے، تو امتیوں نے بھی ویسے ہی سمجھانا ہے۔ یا کل فمئی یملکو من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہو اگر تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے تو بتاؤ کہ اللہ کا کیا کوئی بگاڑ لے گا؟ اللہ کے خلاف کون قدرت رکھتا ہے؟ ان اردا ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، شہید نہیں، وفات شریف نہیں، ہلاک شریف، و امہ، اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین میں آباد ہے۔ اب جتنے میں تو سارے ہی نبی آ گئے، کم از کم نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اور آپ کے سارے ساتھی بھی آ گئے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اگر وہ کہے گی آپ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا خود سے بیچ میں داخل کر دیا۔ جی آیت بھی ہے، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحیما نا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔
सूरत मुल्क, ए नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे, वहाँ भी हलाक का लफ्ज़ आया है। तो बताओ काफिर किस जोम में है, उनको अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा। हम तो खुद डरते हैं, और हम तो खुद डरते हैं कि हम ना पकड़े जाएं अल्लाह की नाफरमानी करने के सबब में। बिलफर्ज समझाने के लिए है, कुरान में 3 दफ़ा आया है, सूरतुल अनाम में, सूरह यूनुस में और सूरह अज़्ज़ुमर में। कुल इन्नी अखाफु इन आसैतु रब्बी अज़ाबा यौमिन अज़ीम। ए नबी तुम फरमाओ कि बिलफर्ज अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं भी डरता हूं इस बात से कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर कुरान तो फिर यही है जी। इसके लिए डॉक्टर इसरा साहब एक जुमला बोलते थे, वो इनके फतवों से इसलिए बच गए कि उनकी दावत की वजह से इनके किसी फ़िरके को नुकसान नहीं हुआ, वरना जो वो लैंग्वेज यूज़ करते थे ना, वो अगर आज मैं इस्तेमाल करूँ ना तो ये मेरे क्लिप काटेंगे। लेकिन हम तो करते हैं, कर लो जो करना है कर लो। डॉक्टर इसरा साहब पता है क्या कहते थे, कुरान का नंगा फ़लसफ़ा यानी बग़ैर किसी पर्दे के ऐसे नंगा लफ्ज़ तो गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन गलत भी नहीं है। नंगी तलवार जब लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, मियान से जो तलवार निकाली जाती है वो नंगी तलवार। तो नंगा लफ्ज़ वैसे उमूमन लोग समझ सकते हैं, नंगे का मतलब जो है कोई बुज़ुर्ग होंगे नंगे पीठ नंगे सर तो नमाज नहीं होती, उसकी टोपी पहनाते हैं, और जो पूरे कपड़े उतार दे वो बुज़ुर्ग होता है, उसके आगे सर झुका के बैठ जाते हैं। यार नंगे बुज़ुर्ग को तो कभी कपड़े नहीं पहनाए, तो नंगे सर वाले को टोपी पहना के आपको क्या मिलता है, ये आप देख लें मेंटलिटी क्या प्रोड्यूस की है। तो डॉक्टर इसरा साहब कहते हैं कुरान का फ़लसफ़ा बड़ा नंगा है, यानी इतना वाज़े है कि कोई पर्दा नहीं है, इबाहम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दो टोक बात है। और मैं आपको बताऊं ये ऐसा ज़बरदस्त फ़लसफ़ा है कि काफिरों के हुजूर के ज़माने के ये बात समझ आ गई थी कि भाई कुरान के साथ हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तावक्त है कि हम टोटल ओबीडियंस इख्तियार ना करें। ये जो पैकेज पाकिस्तान के मुसलमानों वाला अगर अबू जहल को ऑफ़र किया जाता तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि अबू जहल को मैं कलमा पढ़वा देता कि जी कलमा पढ़ लो, नमाज़ पढ़नी नहीं पढ़नी खैर है, बस एक बार कहना है जो कुछ है तेरे महबूब की उम्मत से। रोज़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे ये पता था ला इलाहा इल्लल्लाह, चूँकि अरबी उसे आती थी कि इसका मतलब क्या है कि नफ़ी सारे इलाहो जब करनी है, अपने नफ्स की भी नफ़ी करनी है, अपने मर्ज़ी की भी नफ़ी करनी है। इसीलिए जब कुरान की बातें सुनते थे तो सूरह यूनुस में आता है नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान ले आओ, बड़ा सख्त है। तो अल्लाह ने फरमाया नबी तुम फरमाओ मुझे तो कोई इख्तियार नहीं कि मैं इसे बदल दूँ, मैं तो खुद पाबंद हूँ उस वही का जो मेरे तरफ की जाती है। इन्नी अखाफ़ु इन आसैतु रब्बी अज़ाबा यौमिन अज़ीम, अगर मैं तो खुद डरता हूँ इस बात से कि बिलफ़र्ज़ अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अज़ाब मुझे भी पकड़ेगा। सूरतुल अहकाफ़ में आया है ए नबी तुम फरमाओ मैं कोई नवेकला रसूल नहीं हूँ, मुझसे पहले भी रसूल आए, मुझे तो खुद नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या किया जाएगा। इस लेवल तक जाके समझाया गया है। सूरह कसस में फरमाया ए नबी तुम्हें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हें अल्लाह का पैगंबर बनाया जाएगा, यानी अगर किसी के दिल में अगर वो वहम है ना कि नबी अलैहिस्सलाम कोई 40 साल तक कोई प्लान करके बैठे थे कि जैसे ही मैंने 40 साल का होना है तो मैंने मुशरिकीन अरब को नाउज़ बिल्लाह इस तरह की झूठी दावत पेश कर देनी है। नबी नहीं, आपकी तो बड़ी डायनामिक लाइफ गुजरी है थी,
اب یہ قرآن کی آیت ہے، جب آپ ایسی پبلک کے سامنے پیش کریں گے تو بزرگوں کو بھی کہتے ہیں وہ مادر ذات والی تھے، اور ماں کے پیٹ میں ہی 14 سپارے حفظ کر لیے تھے انہوں نے، ان کو قرآن کی آیت کیسے ہضم ہوگی کہ حضور کی امتی، حضور کو کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کے جو خاک اڑ کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھی اتنی لمبی کہانی بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی غوث قطب نہیں پہنچتا، اور غوث پیدا ہوتا ہے تو 14 سپارے حفظ ہے، اور نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیغمبر بنائیں گے، اللہ کے علم میں یہ تھا۔ نبی کو خود اس وقت نہیں پتہ اسی وقت چلتا ہے جب وہ محبوس ہوتے ہیں، اور آپ اس وقت ریئیکشن بھی دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں آیا ہے، حضرت ختیجہ کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو اوڑھنی اڑا دیتے ہیں، پھر ورفا بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا موجزانہ ہونے ڈکلیئر بھی نہیں ہوتا۔ عرب کے بدوؤں میں ایک شخص جو نہ لکھا ہوا ہے نہ پڑھا ہوا ہے، نہ اس طریقے سے کوئی اس نے انٹرنیشنل ایکسپلوئر کبھی 55 میں چاچا کے ساتھ کوئی سفر پہ گیا ہے، نہ کوئی استاد، نہ کوئی باقاعدہ کہیں سے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، اور کلام ایسے لے آیا کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے جو اس کلام کے مخالفت کر رہے تھے، وہ بھی رات کے چوری چپے جب حضور تلاوت کرتے ہیں تو وہ چپ کے سنتے ہیں۔ یہ تو جو قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے نا، یا قیام میں قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اسے سمجھ آ رہی ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے، تو قرآن تو آج بھی جناب انسان کو ہلنے نہیں دیتا، یہ ایسا معجزہ ہے۔ باقی تو خالی زبانی کلامی کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن جو اس کے ٹیسٹ کو فیل کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے واقعی آج بھی آپ حضور کے زمانے میں پہنچ جائیں، قرآن پڑھے، آج بھی آپ کو لگے گا کہ یہ بدر یہ ہے، اور یہ احد ہے، اور یہ منافقین ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں رین، اور آپ تعلیمات دے رہے ہیں، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہم جعلنا منہم، اللہم ثبتنا علی القرآن۔ تو اے نبی تم فرماؤ کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مینس پوری یونیورس لٹریچر کی زبان میں ایسا ہی کہا جائے گا، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو ہر چیز کور ہو گئی، کیونکہ ہماری حد جو ہے وہ آسمان ہے، جتنی گیلیکسیز ہے، جتنے اسٹارز ہے، وہ اس آسمان کے نیچے نیچے، اور جب کہا جائے کہ زمین، میریکل پلانٹ ارتھ اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، یعنی پوری کائنات ہے، یعنی جتنی ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جیسس کرائسٹ کو بھی اس نے پیدا کر دیا، جس طرح باقی چیز اس نے پیدا کی ہے۔ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، ماں تو تھی، حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے، ان کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تم کیوں کلیم کر رہے ہوتے ہو کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے اس کی مرضی، جس کو جس طریقے سے مرضی پیدا کر لے، اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، نحن اولیاء اللہ و احباؤ،
کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. اب یہ بیٹا ان معنوں میں نہیں ہے بی گاٹن سا، ان معنوں میں جن کا ہم یعنی جس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں وہ بی گاٹن سن ہوتا ہے. اگر تعلیمات کے اعتبار سے جیسے اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ ایک باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے، ان معنوں میں تورات کی لینگویج میں جو فادر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ان معنوں میں ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب اپنے رب کو آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ آخری پیغمبر کو بھیجے، اس شخصیت کو بھیجے جو آسمانی باپ سے مراد وہ والا باپ نہیں ہو جو والد ہے. تو یہ تورات اور انجیل کے اندر فادر یا اس طریقے سے باپ کی ٹرم ہے، وہ پڑھنے والوں کے معنی میں ہے رب. جیسے سورہ یوسف میں آئے گا کہ حضرت یوسف کہتے ہیں تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب رب تو ہم اللہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے مالک کو وہ جو خواب دیکھتے تعبیر بیان کی تھی رب پالنے والے کو، تو اس طرح لفظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے، یہ اللہ نے اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ یہ دعوے دار ہے کہ ہم تو اللہ بڑے سگے ہے، ہم تو اللہ کے بڑے سگے ہیں. مراد یہ کہ ہم سگے ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہے. یہ بات ہے جس طرح ہمارے وہ سید حضرت کہتے ہیں نا، ہم تو سید ہیں، سید کو تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، جو مرضی چاہے ہو جائے. شاہ جی میرا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. میرا تو یہ عقیدہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کے نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. ختم ہو گئی بات. اور اے میرے بیٹی فاطمہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں پاؤں گا. اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اللہ کے نبی اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تجھے چھڑا نہیں پاؤں گا. اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں پاؤں گا. یہ حضور ایک ایک رشتہ داروں کو پھر پورے بنو ہاشم کو اپنے کہا کہ میں مال سے تمہیں دے سکتا ہوں، اللہ نے پکڑ لیا تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہی چھڑا سکتے ہیں. آج کل تو یہی بات ہوتی ہے نا جی. اگزامپل کے طور پر میں نے کہہ دیا لکھو جو مرضی چاہے، کہانیاں ہیں ساری. اسی لیے جب کوئی بندہ قرآن اور حدیث پڑھتا ہے تو اسے حضور کی ذات ان بزرگوں سے بڑی چھوٹی نظر آتی ہے، کیونکہ بزرگوں کو تو انہوں نے منی خدا بنایا ہوا ہے. تو خدا کے مقابلے پر رسول تو چھوٹا ہی ہوگا نا سر، خدائی درجہ دیا ہوا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی روح تو وہ اپنی روح بھی نہیں بچا سکتے، تو کسی کی کیا واپس لے آئیں گے؟ جو ہمیشہ اسرائیل کا قصہ سناتے کہانی ہے اور ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. ہم کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، بیسیکلی ان کے طرف منسوب تعلیمات کو کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں. کل فلیما یو عزی بکم بی ذنوبکم، اے نبی تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب پھر کیوں دے گا. ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، یا عذاب کیوں دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. عذاب تو دیا ہوا ہے نا، آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت ان کا صدیوں تک رہا، جو ہم نے پچھلی آیت میں بھی سنا، اور قیامت میں تم بھی مانتے ہو، تمہاری تعلیمات میں ہے کہ جو نبیوں کے پیروکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے.
ڈر تم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہو، وہ سورۃ البقرہ میں ہے نا، کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی دین کے اوپر نہیں ہے، اور دونوں پڑھتے کتاب ہے۔ اللہ نے کہا ہے دونوں پڑھتے کتاب ہے، یعنی دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کوئی شے نہیں ہے، اور بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کوئی شے نہیں ہے، اور دونوں فقہ حنفی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ سورۃ البقرہ میں آیت ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی چیز نہیں ہے، اور دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بتاؤ اللہ تمہیں پھر عذاب کیوں دے گا؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو تم اتنے لاڈلے ہو، اور اللہ کے لاڈلے ہونے سے آخرت میں چھٹکارا ہوتا، تو تمہیں عذاب کیوں دیا جائے گا؟ نافرمانی کی۔ وَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوق ہو۔ اللہ نے جدھر اور مخلوقات پیدا کی، تمہیں بھی ایک پیدا کر دیا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے۔ کسی کی کوئی رشتہ داری، کوئی ڈھوس کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہم لا مانی علیما آتیتا ولا مؤتی علیما منات ولا ینفعود الجد من کلجد۔ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ آپ مجھے فرض نماز کے بعد کوئی ایسا وظیفہ بتائے جو حضور پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے جوابی لیٹر میں یہ پھر دعا لکھی تھی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانی علیما آتیتا ولا مؤتی علیما منات ولا ینفعود الجد من کلجد۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی شخص کو اس کا منصب عہدہ تیرے مقابلے پہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بھاگ نہیں سکتے، یہ پوری کائنات اس کے قبضے میں قدرت میں ہے، کہیں پہ بھی بھاگ نہیں سکتے، اس کے پاس ہی پیش ہونا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم اعلی فترۃ من الرسول، وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات، جبکہ رسولوں کے آنے کے سلسلہ مدتوں سے بند ہو چکا تھا۔ یہ لفظ ہے وہ فطرت، ایک فطرت لفظ ہے، فطرت نیچر، فا کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر ڈال دے اور توئیں کی جگہ پر تے ڈال دے تو بنتا ہے فطرت اردو میں۔ عربی میں فطرہ، کیونکہ تا کو وقف کرتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے فطرہ کہتے ہیں گیپ، وہ پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہو۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اتنے عرصوں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، آلموسٹ 600 سال کا عرصہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے 25 عیسوی میں، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 571 میں، لیکن ظاہر ہے پیدائش کے بھی 40 سال کے بعد آپ نے دعوت حق بلند کی، آلموسٹ 600 کچھ عیسوی میں، تو آلموسٹ پورے پونے 600 سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفاعی سماوی کو دنیا سے اٹھائے جانے کے کو، اور ان 600 سالوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ قرآن کی آیت گواہ ہے اسی
لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء اپنی دعوت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے سب سے قریب پیغمبروں میں ہوں، کیونکہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں۔ میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اچھا، یہ حضور کی عاجزی تھی۔ ویسے ہم ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ عیسیٰ ابن مریم حضور کے سب سے زیادہ قریبی ہے۔ حضور نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان اور کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو وہ فطرت کا جو پیریڈ ہے، اس لیے اہل فطرت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایسے پیریڈ میں پیدا ہو جہاں پہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے اور ان کی دعوت ان تک نہیں پہنچی۔ یہ انبیاء کی دعوت تو ہے لیکن وہ اس دعوت سے محروم ہے، جس طرح آج بھی ایسے علاقے ہیں افریقہ کے جنگل جہاں پہ لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ہوئی ہے۔ ان کے لیے خدا کا مان لینا کافی ہے، وہ اہل توحید اہل فطرت شمار کیے ہیں۔ اس طرح انبیاء کی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو لوگ ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کے ماں باپ، وہ اہل فطرت شمار کیے جائیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَّا أُنذِرَ آبَاؤُكُمْ، ہم نے اس طرف آپ کو نبی ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا جن کے اباواج دار کو ڈرایا نہیں گیا تھا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ان میں کوئی رسول مابعوث نہ کریں۔ تو ڈیٹم لیول کا ایمان دین ابراہیمی جو کچھ بھی اس فارم میں ان میں موجود تھا، تو اتنے بڑے گیپ کے بعد پیغمبر کے اب ہمارے رسول آ گئے ہیں۔ ان تقولوا، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو ما جاءنا بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر خوشخبری دینے اور ڈر سناتا ہوا کیوں نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو بس دیکھو آ گئے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر۔ واللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے وہ بیسیکلی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کی خلاف حجت نہ قائم کرے کہ کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا، کہ ہم اس کی دعوت قبول کرتے۔ تو لو اب پیغمبر آ گئے ہیں، عمل کرو نا۔ تو اللہ نے کہا یہ میں کر رہا ہوں۔ سورہ النساء میں آیا ہے کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کے خلاف حجت نہ بنا سکے رسولوں کے بعد، کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا تھا، ہمیں حق بات کیسے پتہ چلتی۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ نور علی نور ہے۔ انبیاء نہ بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے قدرتوں سے ایسا عیان ہے کہ کوئی شخص ڈینائل آف گاڈ نہیں کر سکتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پہ کیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء او جعلکم ملوکا، کہ جب اللہ نے تمہیں انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی حکمران بھی بھیجے۔ یہ وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت نہیں ہے، یہ وہ ملوک ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے، کیونکہ وہ جب طالوت اور جالوت کا ذکر آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، تو وہ جو اہل حدیث عالم ہے آصر بیان جنہوں نے تفسیر لکھی، صلاح الدین یوسف صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہے، اللہ انہیں معاف کرے۔ تو آنسو بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ملوکیت سے نفرت کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سموئیل پیغمبر کی دعا سے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا تھا۔
اس کا مطلب بادشاہت بھی ہے اور خلافت بھی، دونوں چیزیں میرے بھائی. جو بادشاہ مقرر کیا تھا طالوت کو، وہ ایک پیغمبر کی دعا سے اللہ نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا. خالی بادشاہ بن جانے سے تو فرعون بھی بادشاہ تھا، اس کا بھی اللہ نے ہی ڈھیل دی تھی، لیکن اللہ انڈوس نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے نہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اسے دیتا ہے. کسی کو حکومت یا بادشاہت ملنا اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے. یزید ابن معاویہ کو وہ عہدہ ملا، وہ اس کی آزمائش بن گیا. حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت ہوئی، وہ ان کی درجات کی بلندی کے ذریعہ بن. تو یہ اللہ کی سنت ہے. تو یہ انبیاء اکرام کی وحی سے بادشاہ مقرر ہوئے. وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو پورے جہان میں کسی کو عطا نہیں کیا تھا. ظاہر ہے جی جنت کی خوراکیں، من و سلوہ. سلوہ ایک پرندہ تھا پروٹین کی فارم میں، جو اتنے جھنڈوں کے ذریعے، جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے، وہ ان کو آرام سے شکار کر کے کھاتے تھے. ریگستان کے اندر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. اور رات کے وقت وہ جو شبنم پڑتی تھی، وہ صبح بوندیاں بن جاتی تھی، میٹھی کاربوہائیڈریٹس ان کو مل جاتی تھی. پوری ان کی خوراک کا بندوبست جنتی خوراک ہے. کتنا عرصہ تو اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ محبت نہیں فرمائی اس زمانے میں. لیکن دیکھ لے جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں وہ کدھر خیال کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنے لاڈلے ہو تم، تو اب اس لاڑ کے عوض تم سے ایک ڈیمانڈ ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ تمہیں ملے گی. یار اتنا بڑا وعدہ کہ تھوڑی سی ہمت دکھا دو. اللہ نے فتح لکھ دی ہے تمہارے. اب آواز دارو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن شام، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی ہے. کک تم نے مارنی ہے، گاڑی آگے چل پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے. لیکن سر یہی تو بڑا مشکل کام ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور دیکھنا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور یہی ہو گیا. وہ بڑی دردناک گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.